بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ رانا ثناءاللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بہت اہم درخواست ہے جو تھانے میں دائر کی گئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے، آزاد امیدوار جو انتخابات جیتے تھے، ان کامیاب جیتنے والوں کی نشستوں پر دوبارہ گنتی کا حکم جاری کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں جہاں جہاں دوبارہ گنتی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہارے ہیں اور مخالف جیتے ہیں، اور درخواستیں بھی صرف وہی منظور ہوئی ہیں جو مخالف امیدواروں کی تھیں، اور پی ٹی آئی کی کوئی ایک درخواست بھی دوبارہ گنتی کی منظور نہ ہوئی۔ تو وہ 2 درخواستیں تھیں جس کے اوپر پھر عدالت نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے دوبارہ گنتی کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ دونوں اہم حلقوں میں جہاں پی ٹی آئی جیتی تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ آج 26/3/2024 کی ریاض فتحانہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کی جانب سے ایک تحریک استحقاق جمع کروائی گئی ہے قومی اسمبلی میں۔ ایچیسن کالج لاہور کے تحریک التوا کار ایچیسن کالج لاہور کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور میرٹ پر ان کی تقرری بطور پرنسپل ہوئی تھی، انہوں نے گورنر ہاؤس پنجاب کی جانب سے پچھلے چند ماہ سے ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور وفاق کی نگران اور موجودہ وفاقی حکومت میں ایک اہم عہدہ پر براجمان شخص کے 2 بچوں کی چھٹی اور فیس معافی کے لیے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر پرنسپل پر ناجائز دباؤ اور اختیارات سے تجاوز پر پرنسپل کی جانب سے مستعفی ہونے کے اعلان پر ملک بھر میں شدید بے چینی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ میڈیا پر اس خبر سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ صوبے کا گورنر چونکہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی روک کر اس افسوسناک واقعے پر بحث کی جائے۔ ریاض فتحانہ NA 107 سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ آج بھی گورنر ہاؤس کے سامنے سول سوسائٹی نے بھی اور ایچیسن کے اسٹوڈنٹس نے اور ان کے پیرنٹس نے ایک ریلی بھی نکالی، احتجاج بھی کیا، اور وہاں بھی بڑے سخت سیکیورٹی اور واٹر کینن اور پولیس ہر طرف، اور ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت انکوائری کروائی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ایچیسن کالج کی نظم کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ڈسپلن کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس میں وہ وفاقی وزیر کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا گیا، اور ساتھ جو مطالبہ کیا گیا وہ گورنر کے خلاف بھی وفاق سے، شہباز شریف اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی ہے رانا ثناءاللہ کے خلاف بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ کوہسار اسلام آباد۔ درخواست برائے اندراج مقدمہ برائے برخلاف رانا ثناءاللہ و دیگران۔ گزارش ہے کہ سائل شعبہ وکالت سے یہ درخواست دائر کی ہے نعیم حیدر پنجھوتا نے، جو عمران خان کے اسپیشل پاور آف اٹرنی بھی ہیں، ان کی جانب سے۔ گزارش ہے کہ سائل شعبہ وکالت سے منسلک ہے اور پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ممبر ہے۔ آج مرخہ 25/3/2024 بوقت 11 بجے دن بمقام سینٹر بلیو ایریا اسلام آباد ہمراہیوں اپنے ایسوسیٹ اسد اللہ، اسفند یار ولی دیگر افراد یوٹیوب پر سنو نیوز پر حبیب اکرم کو انٹرویو دیتے ہوئے سائل و ہمراہیوں نے دیکھا کہ رانا ثناءاللہ والد نامعلوم سابق وزیر داخلہ پاکستان نے دیگر منصوبہ سازوں کے ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے عمران احمد خان نیازی بانی پی ٹی آئی سابقہ وزیر اعظم کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے اپنا پلان عمران خان کو مارنے کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا۔ باقی اب آگے رانا ثناءاللہ کی ورڈنگ لکھی، باقی آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ آگے آنے والے میرے خیال ہے 6 ماہ میں 1 سال میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے اس سے زیادہ دیر یہ ملک، یہ جو فتنہ ہے اس سے زیادہ دیر یہ ملک برداشت کر ہی نہیں سکتی، یا ادھر یا ادھر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ 6 ماہ یا سال بعد آپ کہیں گے کہ میں نے درست کہا۔ حبیب اکرم نے عظمیٰ نعمان کی موجودگی میں سنو نیوز ٹی وی چینل پر سوال کیا کہ ادھر ادھر سے کیا مراد ہے، کہ ادھر کا فیصلہ ہے یہ ہے کہ کوئی ایک فریق نہ رہے، مطلب یہ تو اب بڑی سخت بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ بات میں نے 1 سال پہلے بھی کی تھی، تو اس کے اوپر بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا بس چلے تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اگر باقیوں کا بس چلے تو وہ ختم ہو جائے گا، یہ تو ان کا بنیادی تھیسس ہے، اس سے تو اس نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ عمران خان کے ہونے کو پولیٹیکل
کنسنسس نہیں ہو سکے گا، یہ بات میری نوٹ فرما لیں۔ اس طرح ایک دوسرے انٹرویو میں جو فروہ وحید کے پروگرام میں، جس میں الزام علیہ رانا ثناءاللہ ولد نامعلوم سابق وزیر داخلہ پاکستان نے کہا کہ دیکھیں پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتا، تو فروہ وحید نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی تو رانا صاحب نہ سیاست میں ہے، نہ منظر عام پر ہیں، نہ ہی ان کی کوئی تصویر آتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا نہیں ہی از دیئر، اور ان کا وجود جو ہے وہی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ جناب علی رانا ثناءاللہ ولد نامعلوم سابقہ وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا صدر ہے، اور اس کی پارٹی اب اقتدار میں ہے اور اڈیالہ جیل پر ہے، اس کا مکمل بالواسطہ و بلا واسطہ کنٹرول ہے۔ قبل ازیں بھی رانا ثناءاللہ ولد نامعلوم و دیگران کی ماں پر 2 مرتبہ سرعام عمران احمد خان نیازی بانی پاکستان تحریک انصاف سابقہ وزیر اعظم پاکستان کو قتل کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اور بارہا ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر متعدد بار عمران احمد خان نیازی سابق وزیر اعظم پاکستان و بانی پی ٹی اے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے چکا ہے، جس کے ثبوت USB کی صورت میں لف ہیں۔ ایک مرتبہ تو وزیر آباد میں عمران احمد خان نیازی سابقہ وزیر اعظم پاکستان پر حملے میں عمران احمد خان نیازی کو گولیاں بھی لگیں اور ایک معزز بے گناہ شہری شہید بھی ہو گیا، اور دیگر پارٹی کارکنان اور رہنما بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی مقدمہ درج رجسٹرڈ نہ ہو سکا۔ اندرونی حالات بالا استدعا ہے کہ رانا ثناءاللہ ولد نامعلوم سابقہ وزیر داخلہ پاکستان اور دیگر ملزمان کے خلاف عمران احمد خان نیازی کو قتل کرنے کی دھمکی دینے و جان سے مار دینے کا منصوبہ بنانے کے جرم میں حسب ضابطہ قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تفتیش عمل میں لائی جائے۔ نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے، جو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اس حوالے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بڑے تگڑے طریقے سے تفتیش ہونی چاہیے، اور جیسے پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عظمیٰ کاردار کے معاملے پر تفتیش کریں، وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر تفتیش کریں، اور ڈیفینیٹلی آپ تفتیش کریں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب یہاں پہ چونکہ جو وفاق کی پالیس ہے اس نے مقدمہ درج نہیں کرنا، لیکن الٹیمیٹ یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا اور عدالت سے اجازت لے لی جائے گی اندراج مقدمہ کی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد میں بھی جب مختلف لوگوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست سیشن عدالت میں دی تھی تو تب بھی منظور نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو سائفر مقدمے میں آج اپیلوں پر سماعت ہونی تھی، آج اپیلوں پر سماعت نہ ہو سکی، اور بینچ بیٹھا چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، اور بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہم میں سے ایک ممبر کو سپریم کورٹ نے بلایا ہوا ہے، ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے، آج کے لیے معذرت ہے، کل سماعت کریں گے۔ اس پر سلمان صفدر صاحب نے کہا جی ہمارا صرف 45 منٹ کا میری بحث ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو سن لیں۔ انہوں نے کہا کل ہم آپ کی جو آپ کا جو ازالہ ہے وہ کر دیں گے، آج نہیں سماعت کر سکتے، آج ایک معزز جو ممبر ہیں انہوں نے سپریم کورٹ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ معزز چیف جسٹس صاحب تشریف لے جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہو کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج کے لے کے جانا ہے، تو یہ تو بہت خوش آئند بات ہوگی۔ ایسے لائق ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ضرور ہونا چاہیے، اور پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب چونکہ سینئر جج ہیں، وہ پھر بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائیں گے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مختلف حلقوں کے بار بار دوبارہ گنتی کے جو احکامات ہوئے، ہم نے یہ بھی دیکھا وہ لودھراں ہو، وہ فیصل آباد ہو، وہ جڑاں والا ہو، ہر جگہ پر یا گجراں والا ہو، صرف پی ٹی آئی کی جو کامیاب امیدوار تھے ان کے خلاف درخواستوں میں دوبارہ گنتی کا حکم جاری ہوا۔ کسی اور بھی پی ڈی ایم ہو، بھلے کوئی ہی سیاسی جماعت ہو، کسی بھی صوبے کی سیاسی جماعت ہو، کسی امیدوار کے خلاف دوبارہ گنتی کے احکامات جاری نہیں ہوئے، اور پی ٹی آئی کی جتنی درخواستیں تھیں دوبارہ گنتی کی، جن کے پاس واضح ثبوت بھی تھے، فارم 45 بھی تھا، ان کے پاس دوسرے امیدواروں کے بھی فارم 45 تھے، لیکن کسی ایک درخواست کو منظور آج تک نہیں کیا گیا۔ ابھی مریم نواز کے خلاف جو درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی، جو یہاں سے پی پی کی، جس کی بنیاد پر مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، دوبارہ گنتی کی، تو اس پر کل سماعت ہونی ہے 27 مارچ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو یہ دو درخواستیں تھیں، ایک درخواست دو فیصلے تھے الیکشن کمیشن کے، ایک تو MWM متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے جو MNA تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے NA 37 سے،
ان کے دوبارہ گنتی کا حکم جاری ہوا تھا، اور اسی طریقے سے جو یہ NA-37 سے 48 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم جاری ہوا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور اسی طریقے سے PK-99 جو صوبائی خیبر پختونخوا کی سیٹ ہے 99، جس میں PTI کے زاہد اللہ کامیاب ہوئے تھے، اس پہ 8 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا۔ تو چونکہ دونوں جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے رجوع کیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، تو پشاور ہائی کورٹ نے NA-37 اور PK-99 کے اوپر الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لودھرا NA-154 کی حد تک بھی جسٹس شکیل احمد لاہور ہائی کورٹ کے بھاولپور بینچ میں انہوں نے فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا دوبارہ گنتی کا PTI امیدوار کی درخواست پر، جس کو بعد میں پھر ڈویژن بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل میں سٹے آرڈر جاری کر کے 16 اپریل تک ملتوی کر دیا، اور جس پر پھر انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا ہے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں جو دوبارہ گنتی میں جیتے ہیں۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ میں جو فیصلے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ جب ٹرائبونل کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تو اب تک بیٹھ کے ایسی درخواستیں سن رہا ہے، اور ایسی درخواستوں پر فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔